یہاں پہ جمہوریت کی ڈیفینیشن ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ بہت شکریہ۔ حکومت ہے یہ تو حکومت نگران حکومت ہے نا، جب حکومت تھی مطلب الیکٹڈ حکومت تھی ایک، اس ٹائم آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ آپ لوگ اس ٹائم پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکی تو ایک نگران حکومت کیسے مسئلے کو حل کر سکتی؟ دیکھیں نا کہ ابھی جو ہے نا یہ نگران حکومت 3 مہینے کے لیے ہوتی ہے، 90 دن کے لیے ہوتی ہے، لیکن الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ کیا کہیں گی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، کیا وجہ؟ السلام علیکم، ٹاکس آف پاکستان کے ساتھ مختار حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اس ٹائم جو ہے نا یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے موجود ہیں، جہاں پہ سردار اختر مینگل صاحب جو ہے نا وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ماں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی یہ جو آپ لوگوں کا یہ پروٹیسٹ ہے، یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے یہ تو بہت پرانا معاملہ ہے نا، تو یہ جو ہے نا بلوچستان سے شروع ہوا تھا، اب تقریباً پورے پاکستان میں جو ہے نا یہ پھیل چکا ہے، کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف بلوچستان میں ہی سردار اختر جان مینگل نے ہمیشہ، چاہے وہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر رہے ہیں، پریس کلب کے سامنے ہو، روڈوں پر ہو، یا آج یہاں پارلیمنٹ کے اداروں کے سامنے ہو، اور یہاں پر معزز عدالتیں بھی موجود ہیں، ان کے سامنے بھی ہمارا صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ مسنگ پرسنس کو منظر عام پر لے کر آئیں، آپ کے کورٹس یہاں پر بنائے گئے ہیں، ان کے ٹرائلز چلائیں، کیونکہ یہ انسانی حقوق کے جہاں پہ آپ سگنیٹری ہیں، پاکستان سگنیٹری ہے، اس میں بھی ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد آپ کو ان کو منظر عام پر لانا ہے، ان کو پر FIR آپ نے درج کرنی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ یہاں پہ طلبہ محفوظ ہیں، یہاں پہ نہ جو ہے نا بوڑھے محفوظ ہیں، اب تو یہ عالم ہے کہ عورتوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ میم یہ بتائیں نا کہ یہ جو ہے نا پچھلے کچھ مطلب عمران خان کی حکومت کو دیکھ لیں، یہ ابھی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کو دیکھ لیں، سردار صاحب جو ہے نا خود اس حکومت میں موجود تھے، دونوں حکومتوں میں، انہوں نے جو ہے بل بھی پیش کیے، جو ہے نا قراردادیں بھی منظور کروائیں، پھر بھی یہ والا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیا کہیں گی؟ دیکھیں جب پہلی PTI کے ساتھ جب انہوں نے لہا کہ ہم لوگ جب ان کے ساتھ تھے، تب بھی سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ مسنگ پرسن ہی تھا۔ جب PDM بنا، PDM میں بھی اگر آپ اس کے سارے جو ہے نا پڑھ لیں، اس میں بھی سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا مسنگ پرسن ہی تھا۔ پھر سردار صاحب کو ہائی کورٹ نے جو ایک کمیشن بنایا، اور اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے اس کی جو اس وقت جو بلوچستان نیشنل پارٹی کو جو سزا دی جا رہی ہے، وہ صرف اسی بات کی سزا ہے کہ وہ بار بار ہم مسنگ پرسنس کا نام لیتے ہیں، اور کمیشنز کو جو ان کی رپورٹس ہیں ان کو منظر عام پر لانے کی بات کرتے ہیں، کہ ان کو توتک میں جو واقعہ ہوا، جو مسخ شدہ لاشیں جو ہے نا وہ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ایک ہی قبر سے برآمد ہوئی، اس کی کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے کافی چھاپے مارے گئے، کچھ سسپیکٹس کو پکڑا بھی گیا، اور پتہ بھی چلا کہ ان کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، لیکن پھر کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ تو ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ آپ جو کمیشنز آپ نے جتنی بنائی ہیں، آپ نے ان کی رپورٹس کو منظر عام پہ لے کر آئیں، تاکہ جب ایک عام انسان ہے وہ سمجھ سکے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ میم یہ جو حکومت ہے یہ تو حکومت نگران حکومت ہے نا، جب حکومت تھی مطلب الیکٹڈ حکومت تھی ایک، اس ٹائم آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ آپ لوگ اس ٹائم پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکی تو ایک نگران حکومت کیسے مسئلے کو حل کر سکتی؟ دیکھیں ہم نے ہر دور میں پروٹیسٹ کیا، چاہے وہ نگران حکومت کا دور تھا یا الیکٹڈ اور سلیکٹڈ حکومت کا دور تھا، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی آواز کو احکام بالا تک پہنچائیں، لیکن ان کے جو سروں میں جو تک نہیں رینگتی ہے، لیکن ہم کوشش جاری رکھیں گے، چاہے وہ نگران حکومت میں آپ جب دیکھیں کہ جب نگران حکومت آئے تب بھی ایک کھلا خط سردار صاحب نے نواز شریف کے نام لکھا تھا، تو وہ جو انہوں نے تب جو خدشات کا اظہار کیا، وہ آپ دیکھیں یہ کے بعد دیگرے وہ ثابت ہو رہی ہیں، سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ جس طرح سے ڈیتھ اسکواڈس کو اسٹریتن کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ کا جو ایکس انٹیریئر منسٹر ہے جو بلوچستان کا تھا، تب انہوں نے جو ہے نا ایک باقاعدہ توتک کے واقعے پر، یہ لیویز کے 9 اہلکاروں کو مارنے کے واقعے پر انہوں نے ریٹن میں دیا تھا کہ وہ کس نے کروایا اور کہاں سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں، ان کا ریٹن میں موجود ہے، آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ اور آج وہی آپ کے جب انٹیریئر منسٹر جو اب نگران سیٹ اپ میں بنے، اب وہ انکاری ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، تو یا یہ دوغلی پالیسی نہیں ہے، آپ پہلے کیا بول رہے تھے اور اب کیا بول رہے ہیں، تو یہ
تو ڈائریکٹ سرپرستی اس کے ڈیتھ اسپاٹس پر آپ کی نگران حکومت کی ہے؟ اچھا میم یہ بتائیں نا کہ ابھی جو ہے نا یہ نگران حکومت 3 مہینے کے لیے ہوتی ہے، 90 دن کے لیے ہوتی ہے، لیکن الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیا کہیں گی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، کیا وجہ؟ لیکن جو نگران حکومت کو لے کر آئے اس سوال کا جواب تو وہ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں، یا ہم سب جانتے ہیں کہ نگران حکومت کو لانے والے کون ہیں اور ان کو یہاں پہ بٹھانے والے کون ہیں، ورنہ جو نگران حکومت کی ورتھ ہے وہ اپنے یونین کونسل کی سیٹ نہیں جیت سکتے۔ مجھے یہ بتائیں جمہوریت جہاں پہ آپ جمہوریت کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ کے حساب سے اس جگہ پہ؟ میں سمجھتی ہوں یہاں پہ جمہوریت کی ڈیفینیشن ان اللہ و ان الیہ راجعون ہے۔ بہت شکریہ میم، تھینک یو۔